السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کی ملاقات ایک بہت ینگ بزنس مین سے کروانے جا رہا ہوں جن کے ملٹیپل بزنسز ہیں، جن کا نام ہے عبدالمنان زبیر صاحب۔ ہم ان سے آج کے سیشن میں جانیں گے بزنس کیسے کیا جاتا ہے، اور آج جو ایک سکسیس جو ہے اللہ پاک نے ان کو دی ہے، اس کے پیچھے ان کی کیا اسٹرگل اور کیا ایڈوائزز ہیں جو یہ اسٹارٹ اپس کو دینا چاہیں گے بزنس سے ریلیٹڈ۔ بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے، ایک جو شخص بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کون سا فیکٹر جو ہے رسک سے ریلیٹڈ وہ آپ کو لگتا ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل اور مینیج کرنا چاہیے؟ بعض اوقات جیسے ہم اپنی حس کی بات کریں تو ہمیں پہلے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہماری آنکھ میں کوئی چیز جانے لگے تو ہم فٹافٹ جھپک لیتے ہیں، یہ ہماری حس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جو دوسری چیزیں ہیں جو آپ خود کرنے لگتے ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا سینس آ جاتا ہے، چاہے ٹرائی کر کے آئے۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو ایک دفعہ ہاتھ جلتا ہے تو دوبارہ آپ بہت احتیاط کرتے ہیں۔ بزنس بالکل ایک نومولود بچہ نہیں کرتا، تھوڑا سا ہم چیزوں کو جانچ لیتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے سب سے زیادہ رسک کے لیے پریپیئر رہنا ہے۔ اچھا، جب آپ رسک کے لیے پریپیئر رہیں گے تو آپ چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ایک طبیعت آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ یار یہاں سے میں احتیاط کر لوں، یہاں سے میں احتیاط کر لوں۔ اچھا، باوجود اس کے کہ آپ کو پھر بھی مشکلیں آئیں گی، کیونکہ آپ ہر چیز کو کور نہیں کر سکتے، 100% کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کو اپنی طرح کی مشکلات پیش آئی ہیں، کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے مشکل دے کے آزمایا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو فائنینس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انیشل سٹیج میں ہوتی ہے، اس کی باری بہت دیر سے آتی ہے۔ تو دیر سے آتی ہے اس کی ہاں، بات؟ بہت دیر سے آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کریج کرنا ہے، آپ کو ایک ہمت کرنی ہے ٹو ٹیک اے رسک۔ اگر آپ بزنس کو پڑھنا شروع کریں تو اس میں آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اے رسک۔ تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر آپ نے اپنا ویژن کلیئر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو آج 1 کروڑ روپیہ دے بھی دوں کاروبار کرنے کے لیے تو مائٹ بھی پاسبل آپ اس کو ضائع کر دیں گے، کھا جائیں گے، وہ مٹی ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ وہ جس کا اس میں حوصلہ بھی ہے، وہ کریج بھی ہے، اور وہ اس کا ویژن بھی کلیئر ہے، اور وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ڈٹرمنڈ ہے، ریگارڈ لیس کہ وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ 100 لوگ ہیں۔ رائٹ۔ تو وہ یہ دل میں ہمت رکھ کے اور حوصلہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دیں گے، تو پھر وہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو جن کو بیک بینچرز کہا جاتا ہے، جو مطلب ایک وہ آؤٹ سائڈ دا باکس جو سوچتے ہیں، پھر ساری دنیا انہی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو اب وہ ساری دنیا پہلے صحیح تھی کہ اب صحیح ہے، یا وہ بندہ صحیح تھا یا پہلے غلط تھا؟ تو میرا خیال ہے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، دونوں ہی صحیح شاید جا رہے ہوں گے، میں کسی کو صحیح غلط نہیں کہوں گا، بٹ اس نے ایک کریج کیا، اس نے ایک سٹیپ لیا، اللہ نے اس کو کامیابی دی۔ ایسے بہت سارے ہیں شاید جو کامیاب نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن پھر سب ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو وسائل بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ لوگ خود آئے کہتے ہیں یار تیری مہربانی 5 کروڑ میرا بھی پھاڑ لے، ڈبل کر دینا تجھے۔ جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں آج کے اس ٹائم پیریڈ کی ہم بات کریں تو کس طرح کے بزنس جو ہیں یا کون سے کاروبار ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کرنے چاہیے؟ میں کسی ایک کو بھی نہیں کہوں گا کہ یہ والا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی کووڈ میں سب نے ٹرائی کیا ہے، اس سے پہلے ماسک بنانے والے اور وہ یونیفارم بنانے والے بیچارے ہوا کرتے تھے۔ کووڈ آیا، نو بڈی پلانڈ اٹ کہ جی اس طرح کر کے لاؤں گا، پھر یوں ہوگا اور پھر میرے سے ماسک بکیں گے، میں امیر ہو جاؤں گا، ایسا کسی نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن ان کی بھی گڈی چڑھ گئی، دانت ان کا بھی لگ گیا۔ اچھا، اب یہ ہوتی ہیں سچویشنز، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے میں ایسی کوئی پلانڈ سچویشن لا سکتا ہوں تو یس۔ وہ کیسے؟ یہ کتنی مزے کی بات میں نے آپ کو کہی ہے۔ اچھا، وہ آپ کیسے لا سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس چیز کا بزنس کرنا ہے جو لوگوں کو ضرورت ہے، جو لوگوں کی نیڈ بنا ہوا ہے اس وقت۔ اگر یہاں سے آپ کی طبیعت یہ پیدا ہو جائے کہ آپ نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، اور میرا بزنس ہی یہی ہے کہ میں نے لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہیں، جسٹ لائک ہماری کمپنی سلوگن ہے کہ وی آر بزنس سولوشن پرووائڈر۔
بزنس تو آپ کوئی کر ہی رہے ہوں گے, ہم اس کا بھی سولوشن لے کے آئے ہیں آپ کے پاس. کہ آپ اس کے کوئی 100 معاملات ہوتے ہیں ان میں پھنسے ہوں گے, تو وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو. اور ہم خود سے انویسٹ کر کے ہیلپ کر دیں گے یار, آپ گھبرائیں نہیں آپ سے ہم پیسے لے کے کھا جائیں گے, یا آپ کو کوئی اور آ گیا اب آپ کو چونا لگانے کے لیے یا کوئی اور ایسی بات. نو, ہم انویسٹ کر دیتے ہیں, اور ونس وی پرووڈ تو پلیز آپ ہمیں ہمارا حق دے دیجیے گا, اس وقت نہ ہمیں پریشان کریں. تو اگر آپ اس چیز کا بزنس کرتے ہیں کہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو, یا اس وقت یہ مسئلہ لوگوں کو درپیش ہے اور میں یہ کام کرنے لگ جاؤں, تو یقین مانیں اس وقت آپ بھی ماشاءاللہ وسائل رکھتے ہیں. میں اگر ابھی بھی آپ کی ٹانگیں دباؤں نا تو شاید آپ مجھے بھی 5 روپے ضرور دے دیں گے کہ یار تم نے مجھے ٹھیک کر دیا. تو یہ جو پیسہ ہے نا, یہ جو مٹیریل ہے, یہ بچے کو بھی چھوٹے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جب میں کوئی چیز پرچیز کرنے جاؤں گا تو مجھے کچھ ایکسچینج کرنا ہے, چاہے میں بارٹر کر رہا ہوں, چاہے میں اس کو نقد دے رہا ہوں, کوئی کوائن دے رہا ہوں, واٹ ایور. اس نے مجھے ایک سروس دی ہے, میں نے بھی اس کو کچھ دینا ہے. تو یہ والے مٹیریلز اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی مشینز بائی کروں گا. جب وہ کر لیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری فیکٹری میں کھڑی ہوئی ہے مشین. اور اس کے بعد پھر وہ ہائی ٹیک انسٹرومنٹس جن کے پاس ہم اپنی پارٹ بنے ہوئے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجتے تھے, آج الحمدللہ ہمارے خود کے پاس ہیں. تو اب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم بناؤ بے فکر ہو کے, وہ جو تم نے کسی کے پاس دے کے چیک کرنا تھا ہمارے پاس لاؤ, ہم فری میں چیک کر دیتے ہیں. یار گو اہیڈ, آگے بڑھو, جلدی کرو. اور دوز اکوپمنٹس آر کوائٹ ایکسپینسو, بہت مہنگے ہوتے ہیں. ہماری میری جمع پونجی ادھر لگ جاتی ہے. یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, بٹ مین جو بیریئر ہوتا ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جابس میں اپنے آپ کو جنہوں نے انگیج کیا ہوا ہے, وہ جاب سے بزنس کی طرف کیسے اپنے آپ کو موو آن کر سکتے ہیں, ان کو تھوڑا گائیڈ کریں آپ. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی گائیڈ, تو چاہتے ہی نہیں ان کو گائیڈ کیا جائے, کیونکہ وہ جو رستہ انہوں نے اختیار کیا, کچھ لوگوں نے دانستہ کیا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو سچویشن کی وجہ سے کرنا پڑا. جنہوں نے دانستہ کیا ہوا ہے وہ آسانی چاہتے ہیں کہ یار بس 9 to 5 اس کے بعد میں نے چل کرنا ہے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں ہے. انہوں نے بزنس کی پہلی چیز کہ کریج کرنا ہے. یار یہ کس بات کا کریج ہے کہ میں نے سونے کے لیے شام کو کریج کیا ہے, یار آرام کے, میں نے روٹی کھانے کے لیے کریج کیا ہے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں 9 to 5 والی جاب بھی کوئی مطلب یہ روٹین ہے, یہ کوئی کریج نہیں ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے, حوصلہ کریں گے کہ آپ نے رسک لینا ہے, تو پھر آپ اس طرف آنا شروع کریں گے. اب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ کیسے اس طرف آئیں, تو میں ان کو کیسے گائیڈ کروں کہ یار آپ رسک لو, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آؤ. اچھا, اب آپ اس چیز کو, آپ ایک مشکل کو ہی اپنا کمفرٹ بنا لیں. مشکل کو اپنا کمفرٹ بنا لیں. ہاں میں نے فیس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو گیو اٹ اے ٹرائی فار یور سیلف یار. چلیں جی, آپ نے بڑا اچھا ہمیں گائیڈ کیا, بڑے اچھے ایکسپیرینسز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ جی دینے کا. ویورز, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.